علیکم السلام میں یہ 56 سال ہو گیا ہمارا پروگرام کرواتے ہوئے، ماشاء اللہ 56 سال۔ میں نے جتنے ہمارے مومنین کرام آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے سب کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنا ذاکرین نے چند ذاکرین نے ہمیں پریشان کیا ہے نا، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں آپ کو ریئلٹیز بتا رہا ہوں۔ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں، جو ذاکرین ہم سے وعدہ کر کے نہیں آتے، قرآن کی روح سے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کی روح سے میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا انہوں نے، اور ابھی انہوں نے نمبر بند کر کے اپنے رکھ دیا، اور یہ سوئے کی سیٹ بھول گئے۔ مجھے صرف قرآن کی روح سے بتا دیں، آپ علامہ ہیں، اور جو آپ گائیڈ کریں گے میں اس کو سیٹ کروں گا اگلے سال کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ آیا مجھ جیسا بندہ آپ پہ بلیو کرے یا مجھ جیسا بندہ ذاکرین پہ بلیو کرے، یہ مجھے آپ لازمی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑا سا توحید کے حوالے سے بھی سمجھا دیں کہ جب سے مسجد شروع ہے مجھے نہیں لگتا کسی نے توحید کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کیا، تو یہ بہت اچھا ہمارے لیے آنر کی بات ہے آپ آئیں اور توحید کے اوپر آپ نے لازمی کچھ نہ کچھ بیان کریں انشاءاللہ۔ مہربانی سے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اجازت ہے حضور کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سورہ مبارکہ ہود فرمان خداوند ہے اپنے حبیب کو کہ اے حبیب، ہم جو آپ کو مختلف انبیاء کے قصے سناتے ہیں، یہ صرف قصے نہیں ہیں۔ عزیزو، بہت انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہونا تو بندہ ایک دفعہ غور سے سنتا ہے، دوسری دفعہ اس شوق میں سن لیتا ہے کہ اچھی ہے، اور تیسری دفعہ بور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن کا ایک ہی واقعہ صبح کو پڑھو تب بھی تازہ نظر آتا ہے، شب میں پڑھو تب بھی تازہ نظر آتا ہے۔ قرآن نازل آخری پیغمبر پہ ہوا، آخری امت کے لیے ہوا، مگر قرآن میں سابقہ امتوں کے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، کہ اے نبی، ہم جو آپ کو من انباء الرسل قصے سناتے ہیں، یہ صرف قصے نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان واقعات کے ذریعے سے ما نثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ بڑی مہربانی حضور، جو یہاں تک پہنچ گئے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں، قرآنی دلیل مجلس عزا کے انعقاد کی۔ بھئی کسی نے کہا کہ قرآن کا واقعہ پرانا ہو گیا، بہت پڑھ لیا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ واقعہ جو نبی کے دل کو مضبوط کرتا ہے، نبی کی امت کے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔
بھئی اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، ایک ہی واقعہ ہے، صبح عاشور جنگ شروع ہوئی، عصر عاشور تمام ہو گئی، یہ تم ہر سال ایک ہی واقعہ لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ بھائی اس لیے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ بڑی مہربانی حضور۔ اب اس کی دلیل ہم بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے۔ ذرا سا اپنے پڑوس میں نگاہ ڈالیے، ایک ماں ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے میدان میں کھڑی ہے، چند میٹر کے فاصلے پہ بم گرتا ہے، میدان سے بھاگتی نہیں ہے، حیدر حیدر کہہ کے میدان میں کھڑی رہتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے وقت کے مرحب و انتر، ہم علی کے پیروکار آج بھی تمہاری موت بن کے میدان میں موجود ہیں۔ بھئی آپ غور فرما رہے ہیں میری بات سے؟ ماں کے سینے میں ماں ہی کا دل ہوتا ہے، ماں پاکستان کی ہو، ماں ایران کی ہو، ماں لبنان کی ہو، ماں کے سینے میں ماں ہی کا دل ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے بارے میں کتنا حساس ہوتی ہے۔ اس ماں کو اتنی جرت کس نے دے دی کہ جہاں موت یقینی ہے وہاں بچے کو لے کے کھڑی ہے؟ وہ کہے گی قصہ شجاعت زینب بنت علی نے مجھے ایسی قوت، ایسی جرت، ایسی طاقت عطا کی ہے۔ عزیزو، انسان کو محبت بھی کمزور کرتی ہے، نفرت اور غم بھی کمزور کرتا ہے۔ مثلا ماں باپ بچوں کی محبت میں کئی سارے غلط کام کر جاتے ہیں، اگر انسان غم کا شکار ہو جائے نہ جانے اس میں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ یہ صرف محبت اہل بیت کا معجزہ ہے کہ یہ محبت گمراہ نہیں کرتی، پہلے سے زیادہ بیدار کر دیتی ہے، اور یہ غم حسین کا اعجاز ہے کہ یہ غم کمزور نہیں کرتا، پہلے سے زیادہ طاقتور کر دیتا ہے۔ بھئی دنیا والے سوچتے ہیں کہ رونے والے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ظالم وقت کا مرحب سوچتا ہے یہ آنسو بہانے والے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، پہلے تو ہمارے آنسوؤں پر ہی اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی ان خاک نشینوں سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بھئی آپ لوگوں کے باہر بڑے بڑے سٹیٹس ہوں گے، جب آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہوں گے تو آپ کو کوئی زمین پہ بیٹھنے کا کہہ دے، خاک پہ بیٹھنے کا کہہ دے تو آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن جب مجلس عزائے حسین میں آتے ہیں تو کہیں کونا ڈھونڈ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی باہر تو بڑا لوگوں کو بتاتے تھے میرا یہ منصب ہے، میرا یہ عہدہ ہے، جواب یہ دیا جائے گا کہ بھئی یہ ان عہدوں سے لوگوں کو تو اپنے سامنے جھکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہیے نا تو یہاں بھی حسین کا عزادار بننا پڑے گا، وہاں بھی حسین کا عزادار اٹھنا پڑے گا۔ سوائے عزادار بننے کے کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر سکے۔ ان خاک نشینوں سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ خاک پہ بیٹھنے والے، ہاں البتہ ایک ہے جس کی خاک سے دشمنی ہے، پتہ ہے کون؟ بھئی ایک ہے نا جسے خاک بری لگتی ہے، خدا نے کہا سجدہ کرو، کہنے لگا میں وہ خاک کا ہے، میں آگ کا ہوں۔ شیطان کو خاک سے نفرت تھی، کچھ شیطان صفتوں کو خاک نشینوں سے نفرت ہے۔ جملہ بدل دوں اگر استقبال کریں، شیطان کو تراب سے نفرت تھی، کچھ شیطان صفتوں کو ابو تراب سے نفرت ہے۔ بڑی مہربانی جناب، اس خاک نشینی پہ فخر کرو۔ بھئی خدا پتہ ہے کس سے مقام عطا کرتا ہے؟ یہاں آ کے بیٹھے ہو نا اس فرش پہ، یہ یقین رکھنا یہ فرش نہیں ہے۔ نبی نے اپنے اصحاب سے پوچھا اے میرے اصحاب کیا جنت میں آتے جاتے ہو؟ اصحاب نبی نے کہا مریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ وما روضۃ الجنہ، یا نبی اللہ یہاں کہاں جنت کے باغات ہیں؟ کہا مجالس المومنین، مومنوں کی مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ کیوں عزیزو؟ چونکہ جب بھی چند مومن جمع ہوتے ہیں نا، جب بھی اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، تذکرہ کل ایمان چھڑ جاتا ہے، اور جہاں ذکر کل ایمان چھڑ جائے وہ چاہے خاک ہو مگر عرش کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ عزیزو یہ خاک نشینی قابل فخر ہے۔ دنیا کو نفرت ہے اس خاک نشینی سے۔ دنیا کو آپ کے لوگ سوال کرتے ہیں کیوں روتے ہو؟ بھئی آج ہماری محفلیں صرف شیعوں سے آباد نہیں ہیں بلکہ حسینیوں سے آباد ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، دشمن نے فرق کیا تھا شیعہ و سنی میں، محبت حسین نے سارے فرق مٹا دیے ہیں۔ آج اس محفل میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بلکہ آج اس محفل میں حسینی ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
حسینی آباد کرتے ہیں ان مجلسوں کو. بھائی ہم کیوں روتے ہیں؟ یہ رونے پہ اعتراض کرنے والے ان سے ذرا سوال کیجئے جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کہیں گے روئے تھے. اچھا جب یہ روئے تھے نا تو باقی سب خوش ہو رہے تھے. کیوں خوش ہو رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اس کا رونا علامت ہے کہ یہ زندہ ہے. نہیں پہنچ رہے حضور آپ. بھائی اس کا رونا علامت ہے کہ یہ زندہ ہے. بچہ اگر پیدا ہو کے روئے تو اس کی زندگی کی علامت ہے. اگر کوئی غم حسین میں روئے تو اس کے اجداد کی طہارت کی علامت ہے. حضور ایسے ہی پانی پلائیے. عزیزو ایسے کوئی کسی کو نہیں روتا. بہت خوش نصیب ہے وہ جو اپنی محبت اور نفرت کو خدا کے تابع کر دے. عزیزو پروردگار وہ کون ہے؟ وہ قل هو اللہ احد. وہ کون ہے؟ وہ واحد نہیں ہے، احد ہے. آخری فرق تک ہے میرے ساتھ. احد و واحد کا فرق بیان کروں. کون ہوتا ہے احد، کون ہوتا ہے واحد؟ عزیزو یہ کتنے پنڈال ہیں؟ ایک ہے یا دو؟ بتائیے جی، ایک ہے یا دو؟ ایک. لیکن یہ ایک پنڈال کتنی چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے؟ جو بہت ساری چیزوں سے مل کے ایک بنے اسے واحد کہتے ہیں. یہ واحد کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی 5 ہو جاتا ہے، کبھی 12 ہو جاتا ہے، کبھی 14 ہو جاتا ہے. بھائی جو بہت ساری چیزوں سے مل کے بنے، ایک بنے، وہ واحد ہے. لیکن جس کا کوئی جز نہ ہو اور وہ ایک ہو اسے احد کہتے ہیں. قل هو اللہ احد. اے لوگوں کہہ دو، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ احد ایک ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک ہے نا تو تمہاری پوری زندگی اسی کے گرد گھومنی چاہیے. یہ توحید کا مطلب ہے حضور، کہ ہمیشہ زندگی میں اس رب کی پرواہ کرو، اس کو ایک مانو. تشیع اسی توحید کو مانتے ہیں، تشیع اسی توحید کے قائل ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور ہماری پوری زندگی اسی خدا کی خوشنودی کی خاطر ہے. ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی خوشی اور غمی خدا کے تابع ہو جائے. یعنی انسان اس سے محبت کرے جس سے خدا محبت کرتا ہے، اس سے نفرت کرے جس سے خدا نفرت کرتا ہے. علی والو تم نے بڑا آسان رستہ چنا ہے. جسے اللہ نے بلند کیا تم نے اسے مان لیا. جنہوں نے اپنے خود سے بنا کے مانا نا انہیں ہر روز بلند کرنا پڑتا ہے. ادھر بلند کر کے ہٹتے ہیں، ادھر پھر گر جاتا ہے، پھر آ کے بلند کرتے ہیں. بندہ خدا آسان راہ کیوں نہیں چن لیتے؟ انہیں مان لو جنہیں خدا نے علی بنایا ہے. بھائی علی کتنا بلند ہے معلوم ہے آپ کو؟ علی اتنا بلند ہے کہ خدا کے حکم سے نبی نے جسے غدیر میں بلند کیا وہ علی ہے. اور یہ وہ بلندی ہے جس کے بعد ہر بلندی پستی نظر آتی ہے. یہ وہ بلندی ہے جہاں خدا نے نفس علی خرید لیا، اپنی مرضیاں عطا کر دی. عزیزو آج کل 2 کام بہت چل رہے ہیں حضور. ایک، علی سے بیعت لینے کا شوق بہت ساروں کو چڑھ گیا ہے نا جی، علی سے بیعت لی جائے فوراً. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ایک پوری ٹیم ہے جو کوشش کر رہی ہے کسی طرح یزید کو رضی اللہ بنا دے، ہے نا جی. ایک رضی اللہ بننے کا شوق اور دوسرا علی سے. بھائی مسئلہ حل ہے بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ علی سے بیعت لے لیجئے، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ نفس علی کے پاس نہیں ہے. نہیں پہنچے حضور، مجھے لگتا رات ہو گئی، آپ کو نیند آ گئی. بھائی علی سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ علی شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے،
خدا نے علی سے تجارت کی، علی کا نفس خریدا، اپنی مرضیاں عطا کر دی، نتیجہ یہ نکلا اگر کسی کو علی سے بیعت لینی ہے تو اسے خدا کے در پہ جانا پڑے گا، اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا۔ یا رسول یا بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھئی توجہ کر رہے ہیں عزیزان؟ اب لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی نیند چلی گئی ہے، کوشش کرتے ہیں اور چلی جائے۔ حضور کس کو کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا، علم فقہ کا بڑا سادہ سا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، عجیب سا ٹرینڈ ہے، اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل شو کرتے ہیں، بڑا اچھا بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں ایسے لوگ؟ ارے بھائی دیکھیں ہیں یا نیند آ رہی ہے؟ بھائی ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں۔ آج آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں بڑی خوبصورت سی۔ دیکھیے دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک مکھی ہوتی ہے شہد کی مکھی، ایک ہوتی ہے یہ عام مکھی۔ اچھا، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، یہ بڑا چن چن کے، ایک تو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، دوسرا پھولوں میں بھی صحیح پھولوں پہ بیٹھتی ہے، چونکہ اسے پتا ہے جب لوٹ کے جانا ہے نا تو گھر کے دروازے پہ ایک یاسوب مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر غلط چیز لے گئی وہ پر مار کے قتل کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ مکھی صاف پاک چیزوں کو، اسے معلوم ہے جو میں نے بنانا ہے اس میں شفا ہے۔ پہنچ رہی ہے بات حضور؟ ایک مکھی وہ ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے۔ اچھا، اس مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تبرک پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، یہ مٹھائی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، یہ شیرینی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، یہ نجاست پہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی جب تیرا حلال سے گزارا ہوتا ہے تو حرام کی طرف کیوں جاتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سجا سوار کے کہتی ہے بھئی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ سلامت رہے حضور۔ پہنچ رہی ہے بات حضور؟ کس کو مان رہے ہو؟ جب صحیح مل گیا، بھئی جب اللہ نے بنا دیا، وہ جس سے خدا راضی، وہ جو خدا سے راضی۔ اچھا، تم کسے بنانے چلے ہو؟ کسے رضی اللہ بنانا چاہتے ہو؟ یزید کو۔ پتہ ہے یزید کون ہے؟ دیکھو علم فقہ کا سادہ سا مسئلہ ہے، خدا نے پوری کائنات پاکیزہ خلق کی ہے، پوری کائنات میں، اب جواب آپ نے دینا ہے، پوری کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو خدا نے نجس بنائی ہیں؟ کتنی؟ عزیزو 11 چیزیں بس، پوری کائنات پاکیزہ، صرف 11 چیزیں خدا نے نجس خلق کی۔ جب ان 11 میں سے کسی ایک چیز سے کوئی اور شے مل جائے تو وہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں نجس ہو گئی ہے۔ نجس نہیں ہوتی، متنجس ہوتی ہے۔ بھئی رات کے اس پہر آپ کو نجس اور متنجس کا فرق اگر میں سمجھا گیا تو میری محنت واقعاً سوارت ہو جائے گی، لیکن جب نتیجے پہ پہنچیں گے نا تو بہت لطف لیں گے، پھر ساری نیندیں اڑا دوں گا انشاءاللہ۔ بھئی نجس اور متنجس، نجس صرف 11 چیزیں، متنجس وہ شے جو نجس سے لگے ملے اور متنجس ہو جائے۔ مثلا میرا لباس یہ پاک ہے، کتا نجس ہے، کتا گیلا تھا یا میرا لباس گیلا تھا، یہ لباس کتے سے لگا متنجس ہو گیا۔ کتا نجس، لباس متنجس۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ متنجس کو پاک کیا جا سکتا ہے، نجس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ یزید متنجس نہیں ہے، نجس ہے۔ جس نے یزید پاک کرنے کی کوشش کی، نہ فقط یہ کہ خود نجس ہو جائے گا بلکہ اپنے اجداد کی نجاست کی خبر دے گا، نسلوں کو نجس کرا بیٹھے گا۔ حضور زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یہ ذکر اسی لیے زندہ ہے تاکہ یزید و غیر یزید کا فرق باقی رہے. خدا کی قسم اگر ذکر حسین نہ ہوتا، اگر یہ محبت نہ ہوتی، یہ غم نہ ہوتا، دنیا ایسی تاریکی میں پڑ جاتی کہ کوئی نہ حق حق سمجھ میں آتا نہ باطل باطل سمجھ میں آتا. شاعر کے بقول جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. عزیزو یہ خیر و شر میں دقت تفریق ہے کہ سید الشہداء کربلا جا رہے ہیں. خوب آگے بڑھیے. سرنامہ میں نے آپ کی خدمت میں اس مشہور آیا کی تلاوت کی کہ جس کو سنتے ہی مومنوں کے دل کھل جاتے ہیں، اور یہ جیسے ہی دل کھلتے ہیں نا چہرے مسکرا اٹھتے ہیں. بھائی وہ آیت کون سی ہے؟ کل اے نبی کہہ دیجئے. اچھا وہ نبی جو کبھی اگر کل نہ بھی کہے نا خدا تو وہ نبی ہمیشہ کہہ دیتا ہے، لیکن جتنی آیات کل سے شروع ہوتی ہے نا معلوم ہوتا ہے اگلا پیغام بہت اہم ہے. بھئی میرے ساتھ ہے نا، مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا آپ نے. رات کے اس پہر اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد اب میں تنہا نہیں رہنا چاہتا، ذرا سا میرا ساتھ دیجئے بس. بھئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا انبیاء کا مزاج ہی لوگوں سے مانگنا نہیں ہے. نبی میں اور غیر نبی میں یہی تو فرق ہوتا ہے. غیر نبی اپنے جیسوں سے مانگتا ہے، نبی ہمیشہ خدا سے مانگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ دعا سے پتہ لگتا ہے بندہ کتنا عظیم ہے. حضرت یوسف نے کنویں میں دعا کی تھی، فرشتے کہنے لگے آواز تو بچے کی ہے لیکن دعا نبیوں والی لگتی ہے. آرزوؤں سے امیدوں سے پتہ لگتا. انبیاء لوگوں سے نہیں مانگتے، انبیاء لوگوں سے نہیں مانگتے. انبیاء کا کام لوگوں کے لیے زحمت کرتے ہیں لیکن اجر کس سے لیتے ہیں؟ خدا سے لیتے ہیں. عزیزو جن کا کام کار انبیاء انجام دینا ہے نا انہیں بھی ذرا سا خیال کرنا چاہیے. ابھی جو درد بیان کر رہے تھے قبلہ، عزیزو ذاکر حسین پہ ہماری جانیں قربان. میں خدا کی قسم کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، بناوٹ سے کام نہیں لے رہا، بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں، بغیر کسی خوف کے عرض کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ممکن ہے کوئی ذاکرین میرے اطراف میں بیٹھے ہوں یا یہاں پر میری آواز سن رہے ہوں. حقیقت یہ. ابھی رہبر شہید کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کرونا کے دن تھے، ساری مجلسوں کی چھٹی تھی. ایک خطیب ایران کے بڑے مشہور کہتے ہیں کہ رہبر نے مجھے کہا کہ میں مجلس کی چھٹی نہیں کروں گا، میں اکیلا مجلس سنوں گا، تم مجلس پڑھنا. کہنے لگا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ میں چلا گیا مجلس پڑھنے کے لیے. اب پورا ہال خالی تھا، رہبر میرے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئے. چونکہ رہبر کے کمر میں مسئلہ تھا، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو کہا مجھے جس ممبر پہ بیٹھنا تھا اس کی کافی ساری سیڑھیاں تھیں، اوپر جا کے بیٹھنا تھا چونکہ بڑا امام بارگاہ تھا، لیکن آج کوئی اور امام بارگاہ میں موجود نہیں تھا. کہتا میں گیا رہبر کے پاس اور انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھیں آپ مرجع تقلید ہیں، بزرگ ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اتنا اوپر جا کے بیٹھوں گا، مجھے اجازت دے دیں میں ممبر کے پہلے یا دوسرے زینے پر پہلی دوسری سیڑھی پہ بیٹھ جاؤں. کہا جب میں نے رہبر سے یہ کہا نا تو انہوں نے مجھے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگے تو ذاکر حسین ہے، تیرا مقام اس سے بھی بلند ہے. عزیزو یہ کم مقام نہیں ہے کہ مادر حسین ابن علی نے ہمیں انتخاب کر لیا. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے طلبگار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اجر خدا سے لینا ہے. کیا شک کرتے ہو اگر حسین کے نام پہ کوشش کرو گے تو حسین تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ آقا کو کسی نے ایک گلاس پانی پیش کیا، سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی اسے عطا کر دی. بھئی پہلے مرحلے پہ تو لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، بے نیاز ہوگے تو وہ بے نیاز کچھ عطا کرے گا. اچھا چلو بے نیاز نہیں ہوتے تو نیاز طے کرنے کے بعد تو وفا کرو. ہیں عزیزو دیکھو عام کاروباری ایتھکس ہیں، یہ آداب ہیں کہ جب ایک چیز ایک بندے کو بیچ دی جاتی ہے نا تو پھر وہ دوسرے کو نہیں بیچی جاتی. جب انسان وعدہ کر لیتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ قوم یہ لوگ، مجھے بتاؤ آپ اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اپنے ذاکرین پہ؟ خدا کی قسم جتنے پیسے آپ انہیں دیتے ہو یہ کچھ بھی نہیں. اگر کروڑوں بھی لے جائیں، اپنی ہستی بھی وار دو نا، تب بھی ذاکر حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. لیکن آپ کے لیے حکم ہے اپنا سب کچھ وار دو، میرے لیے یہ حکم ہے میں آپ کا طلبگار نہ ہوں بلکہ ہمیشہ خدا سے مانگوں. عزیزو یہ ضمنی بات آ گئی، ایک درد دل تھا سامنے پیش کیا گیا، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. دیکھیے یہ ماحول آپ کی وجہ سے قائم ہوا ہے.
اگر آپ میری بات سن کر صرف مان لوگے کہ میں یہاں سے بول رہا ہوں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. میری بات سنو، پہلے عقل پہ پرکھو، پھر اتنا علم حاصل کرو کہ صحیح و غلط کا فرق کر سکو. عزیزو، امام زمانہ تنہا نہیں آئیں گے، ساتھ دجال بھی آئے گا اور بڑا خوبصورت بن کے آئے گا. معرفت یہ ہے کہ دجال سے جدا ہونا، امام کے قریب ہو جانا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ انبیاء لوگوں سے نہیں مانگتے، لیکن جب آخری نبی کی باری آئی خدا نے قاعدہ ہی بدل دیا. کہا اے نبی مانگیے. کیا مانگیے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو. اچھا آپ ذرا بھرپور توجہ فرمائیں گے، اگر اس مقدمے پہ توجہ دیں گے تو اختتام پہ لطف آئے گا اور پھر نعرہ حیدری سنیں گے آپ سے ہم انشاءاللہ. عزیزو، نبی نے اپنی 23 برس زندگی میں بہت کچھ سکھایا. نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج، عبادات، توحید سکھائی، یہ سب کچھ نبی نے سکھایا. نبی جس معاشرے میں آئے تھے نا، اس کی حالت یہ تھی کہ وہاں جاہل نہیں رہتے تھے، ابو جہل رہتے تھے. 23 برس محنت کی. جس معاشرے میں پہلے ابو جہل رہتے تھے اسی معاشرے میں کہیں ابو ذر نظر آتے تھے، کہیں سلمان نظر آتے تھے. کایا پلٹ کے رکھ دی نبی نے پورے معاشرے کی 23 برس کے اندر. اور 23 برس کے بعد نبی گرامی اسلام نے طلب کیا رسالت کا اجر. یہ کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیے، نماز مستقل عبادت ہے. امام صادق فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا جانا، صلی علی محمد وآل محمد، جس نے نماز کو ہلکا، نمازی ہے مگر کہتا ہے ذرا پہلے دودھ لے آؤں نہ پھر نماز پڑھتا ہوں، ذرا یہ کام کر لوں نہ پھر نماز پڑھتا ہوں، جس نے ہلکا جانا، آقا فرماتے ہیں اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. نمازی ہے مگر نماز پہ دوسرے کاموں کو ترجیح دیتا. یہ امام صادق کا فرمان ہے اور آخری وقت کا قول ہے. دیکھیے نماز کتنی اہم عبادت ہے. روزہ وہ ہے جو تقوی تک پہنچا دیتا ہے. عموماً جب علماء کے منہ پہ تقوی کا نام آتا ہے تو مجمع کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ مولانا پھر آ گیا اپنے قبضے کے موضوع پہ. عزیزوں، میں اپنی زبان میں بتاؤں تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی اس دروازے کو کہتے ہیں جیسے ہی کھلتا ہے نا انسان علی کے قدموں میں جا پہنچتا ہے. عزیزوں، کسی کا امام متقیوں کا امام نہیں ہے، صرف علی امام المتقین ہے. تقوی دروازہ ہے علی تک جانے کا. تم تقوی حاصل کرو، علی تک پہنچ جاؤ گے، علی تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے. روزہ مستقل عبادت، حج مستقل عبادت. عبادات کی اہمیت آپ سب واقف ہیں. توحید بھی نبی ہی نے سکھائی. لیکن جب رسالت کا اجر مانگا تو نماز کیوں نہیں طلب کی؟ بھائی اب آخری فرق تک توجہ چاہوں گا، یہ محنت ضائع نہ ہو جائے. آپ ہی کی زبان میں کہوں تو اب تاریخی نعرہ حیدری سننا ہے آپ سے. عزیزوں بتائیے نا، نبی نے اتنی مستقل عبادات جو ہر عبادت کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، یہ سب نبی نے سکھایا. لیکن جب رسالت کے اجر کی باری ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر نمازی رہنا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر روزے دار رہنا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر حج برابر کرتے رہنا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر موحد رہنا. توحید بھی رسالت کے اجر میں نہیں مانگی. کیوں؟ کیونکہ ممکن تھا کہ کوئی توحید کا لبادہ اوڑھ کے بھی دل میں منافقت رکھے. عزیزو، اگلے جملے پہ سب کو بیدار چاہوں گا، پوری توجہ سے سنیے گا. ارے ممکن ہے کوئی دل میں منافقت رکھ کے نمازی ہو مگر کوئی دل میں نفاق رکھ کے علی سے محبت نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ بھائی دل میں نفاق رکھ کے علی سے محبت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. لیکن دل میں نفاق رکھ کے نماز بھی رسالت کا اجر ہے، روزہ بھی رسالت کا اجر ہے، حج بھی رسالت کا اجر ہے، توحید بھی رسالت، جو کچھ نبی نے سکھایا وہ سب پر عمل کرنا رسالت کا اجر ہے. لیکن نبی نے ایک ایسا معیار دے دیا کہ دیکھو جہاں مودت اہل بیت ہوگی نا وہاں یہ سب کچھ ہوگا. بھئی دنیا والے ہم سے کہتے ہیں اس محبت پہ کیوں مرتے ہو؟ لوگ تمہارا نام دیکھ کے تمہیں مار رہے ہیں، نام بدل لو، وہ نام رکھ لو جس پہ جان بچتی ہے. کمال ہے، عجیب مشورہ دیتے ہو. وہ نام رکھ لیں جس میں دنیا میں تو بچ جائیں، آگے جا کے پھنس جائیں. ہاں ایسے نام رکھ لیں. نہیں بھئی ہمیں نام علی سے محبت ہے، ہمیں نام علی سے عشق. ابھی ہم نے گلف میں دیکھا، خلیج میں نام دیکھ کے لوگوں کو نکال رہے تھے. بھئی نام ایسی منحوس سرزمین
کہ جن سے صرف اچھے نام برداشت نہیں ہوتے. ارے ابھی تو نام علی ہے، کردار علی نہیں ہے. اس وقت کیا کرو گے جب وہ علی کردار کے ساتھ آئے گا اور ذوالفقار لے کے آئے گا. اگر قبول کرو تو جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے تم سے تو غدیر کی بلندی برداشت نہیں ہو رہی، ظہور والی بلندی کیسے برداشت کرو گے؟ توجہ فرما رہے ہو جی؟ بسم اللہ. آدم کا صحیح نام نہ تھا تب تو یاری ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے. خالق کا ولی، جبرائیل کا استاد، دفتر کونین کا بھرت ازل، تب جہاں یہ خلق پیدا ہوا تھا اس وقت بھی یہ جلوت نما نور خدا تھا. نعرہ حیدر. اب انہوں نے شعر سنایا، کہاں تک پہنچا مجھے نہیں پتا، اب میں شعر سناتا ہوں. بھائی کیوں ہم نام علی پہ مرتے جانتے ہو؟ کیوں علی کے سوا کوئی اور نام پسند نہیں؟ مار دو پھر بھی نام علی رکھیں گے. کیوں؟ شاعر نے 2 مصروں میں، اب میں لمبی تقریر کروں، کئی جملے کہوں، شاعر نے 2 مصروں میں سمو دیا. کا دیکھو، غور کرو ذرا. وہ نور جس سے تم حقیقتوں کو دیکھتے ہو، ظاہری حقیقتوں کو، کا خورشید فلک، عکس در تاج علی ہے. بھائی ایسے شعر پہ اگر ایسی واہ واہ ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. چلیں میں سمجھاتا ہوں. خورشید کسے کہتے ہیں بھائی؟ ادھر دیکھیے گا سب. خورشید کسے کہتے ہیں؟ جو وہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے یہاں ہی آنا ہے انشاءاللہ، تو بھرپور دیکھیے گا انہیں. خورشید کسے کہتے ہیں؟ فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج. شاعر کا تخیل ہے، بلکہ کیا حقیقت پسندی ہے. شاعر کہتا ہے کہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج، تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ علی کے امامے میں لگے ہوئے در کا عکس ہے. خورشید فلک عکس سے، دوسرے مصرے پہ اس سے زیادہ توجہ کرنا. خورشید فلک عکس سے در تاج علی ہے، خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. عزیزو میں ابھی تک قرآنی آیت پہ ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی نے طلب کیا نا، نماز نہیں مانگی، روزہ نہیں مانگا، مودت مانگی. کیوں مودت مانگی؟ چونکہ یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ اچھائی ہے، جہاں یہ آ گئی وہاں سب کچھ آ جائے گا. عزیزو یہ حقیقت ہے. محبت ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، خدا کی قسم کچھ نہیں کرنا. ہم نے صرف مودت کرنی ہے اور خالص مودت کرنی ہے. اگلے کام مودت خود ہی کروا دے گی. اچھا ابھی آپ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے اس لیے خاموش ہیں. میں آپ کو مثال دوں. آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، خدا سب کی بچیوں کو سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے. جو والدین رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں سرخرو فرمائے. بھائی بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، ان کے اپنے سونے جاگنے کا اپنا سکیجول شیڈیول ہوتا ہے. اگر باپ بھی غلط ٹائم پہ اٹھا دے ناراض ہو جاتی ہے. یہی بیٹی جب شادی ہونے کے بعد ماں بنتی ہے نا، اب صورتحال بالکل بدل جاتی ہے. پہلے جو کئی دفعہ اٹھانے پہ نہیں اٹھتی تھی نا، اب وہ بچے کی آہٹ پہ اٹھ جاتی ہے. اب کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی تو پہلے نہیں اٹھتی تھی آج کیوں اٹھتی ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ خدا نے میرے دل میں اس بچے کی محبت ڈالی ہے اور یہ محبت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. ارے جب اپنے بچے کی محبت اتنا بیدار کر دیتی ہے تو زہرا کے لال کی محبت کتنا بیدار کرے گی. توجہ فرما رہے ہو عزیزو؟ یہ سمجھنا غلط.
یا اللہ خیر. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طرف سے، سب سے پیغمبر سے کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ہوا کہ ناچیز کو قاتل قاتل قاتل، کبھی مقتول کبھی مقتول. زندہ باد. صلوات پڑھیے بلند محمد و آل محمد. اللہ جی جاندار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزو توجہ کر رہے ہو؟ بھائی جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم مریض عشق ولا ہیں. بھائی بندہ رات کی تاریکی میں، سردیوں کا دن ہے، بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نماز شب پڑھ رہا ہے. بھائی یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیوں چھوڑ دیا مصلہ؟ کہتا ہے مریض عشق ولا ہوں، میرا محبوب علی ہے، علی کا محبوب خدا ہے. عزیزو یہی راز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دنیا میں کسی کے غلام بن جاؤ، وہ آپ کو اپنا غلام بنا لے گا. تم علی کے غلام بنو، علی تمہیں خدا کا بندہ بنا دیں گے. اسی لیے تو اس غلامی پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس غلامی پہ ہم ناز کرتے ہیں. عزیزو جتنی گاڑی توحید ہمارے پاس موجود ہے نا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ پورے خدا کو حاضر ناظر جان کے اور اپنی قبر اور محشر کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اور شرک کا فرق کیا ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ بھی ظاہر ہے تھکے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی مسلسل مجلس جاری رکھنی ہے. میں اپنا حصہ مکمل کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، بعد والوں کو بھی تکلیف نہ دوں. میں بڑے مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ توحید اور شرک کیا ہے، لیکن سنیں گے ذرا بیدار ہو کے. عزیزو توحید یہ ہے کہ اللہ جسے بنائے، جیسا بنائے ویسا مان لو، توحید ہے. نہیں پہنچی بات عزیزو. اللہ جسے بنائے، جیسا بنائے ویسا مان لو، توحید ہے. شرک کیا ہے؟ کسی کو خود بنا کے سر پہ بٹھا لو. ارے بھائی اللہ جسے بنائے، جیسا بنائے. مثلا ہم اپنے ائمہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی ید اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی وزن اللہ ہیں. دنیا فوراً آ جاتی تو مشرک ہو گئے ہو. بھائی اللہ کے کوئی جسم ہے جو یہ اجزاء تشبیہ دے رہے ہو؟ بھائی ہمیں پتا ہے، ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے نا کہ جس کی ایک ٹانگ ہے اور وہ جہنم میں ڈالے گا. ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے نا جو کرسی پہ بیٹھا ہو. ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے نا قیامت میں جسے دیکھنا ممکن ہو. نہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. علی کہتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. پھر فرماتے ہیں فوراً روکا، جسے یہ کہا کا غلط مت سوچنا. خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. اگر یہ آنکھ کھل جائے سوائے خدا کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. عزیزو ایسا ہی ہے. قوم بنی اسرائیل، موسیٰ نے نجات دی فرعون سے. 70,000 افراد جیسے ہی آگے بڑھے، پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا، آگے دریا آ گیا. پوری قوم موسیٰ کے پیچھے. کہا موسیٰ تم نے اور تمہارے خدا نے ہمیں دھوکہ دیا. آگے کنواں، پیچھے کھائی. ادھر گئے تو فرعون مار دے گا، ادھر گئے تو دریا میں ڈوب جائیں گے. سب اپنے خدا کے بارے میں بدگمان. موسیٰ نے پکار کے کہا وہ تمہارا خدا ہوگا جو مصیبتوں میں تمہیں تنہا چھوڑ دے. کہا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے ہدایت کرے گا. فوراً ہدایت آئی. کا موسیٰ اپنا عصا دریا میں ماریے. جیسے ہی عصا مارا رستہ بن گیا، دریا پھٹ گیا. خوب عزیزو یہ عرفاء کے بقول یہ دریا موسیٰ کے عصا نے نہیں پھاڑا، موسیٰ کے ایمان نے پھاڑا ہے. ایمان ہی وہ طاقت ہے جس سے دریا بھی پھٹتا ہے، دیوار بھی پھٹتی ہے. یہی راز جناب فاطمہ بنت اسد نے کھولا تھا. کعبے کے قریب گئی، کہا خدا تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور اس کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے بطن میں ہے. اللہ پر ایمان ہو، علی کا واسطہ ہو. خدا بند دروازے نہیں کھولتا، دیوار میں در بنا دیتا ہے. پہنچ رہی ہے عزیزو بات؟ پہنچ رہی ہے. یہ لطف خدا ہے، یہ عنایت خدا ہے کہ پروردگار جیسا تم اپنے رب کو گمان کرتے ہو نا،
تمہارا پروردگار ویسا ہے. یہ سوچنا کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا یہ ہدیہ جو پروردگار نے عطا فرمایا، کیا میرا استحقاق تھا، میرے اعمال تھے کہ میں اس فرش رضا پہ بیٹھا ہوں؟ نہیں عزیزو، یہ خالصتاً ان کی عطا ہے. عزیزو، علی والوں کی اور دوسروں کی دنیا بالکل مختلف ہے. کوئی اور گناہ کو چھوڑے نا، وہ کہتا ہے جی عذاب ہوگا، سزا ہوگی، اس لیے گناہ نہیں کرنا. علی والوں کی منطق بالکل مختلف ہے. جب شیطان، بھائی آپ کے موبائل کا 4G ٹھیک ہو، آپ بالکل تنہا ہو، آپ کا اپنا جی بھی گناہ کو چاہ رہا ہو، میرے ساتھ ہو یا چھوڑ گئے ہو؟ بھائی نعرہ حیدری بھرے مجمع میں لگانا بڑا آسان ہے. ایک اور جگہ نعرہ حیدری لگانے کا بتا رہا ہوں، آج سے وہاں لگانا نعرہ حیدری، یہاں بھی لگانا، وہاں بھی لگانا. کب؟ جب آپ بالکل تنہا ہو، آپ کا 4G ہو اور آپ کا اپنا جی بھی گناہ کو چاہ رہا ہو اور شیطان بھی اکسا رہا ہو، تب شیطان کو یہ کہہ کے دھتکار دینا کہ میرا تعلق علی جیسی بلندی سے ہے، میں خود کو گناہ کی پستی میں مبتلا نہیں کروں گا. عزیزو، یہ اس حب کا اجر ہے. مودت کہتے ہیں شدت اظہار محبت کو. اور شدت اظہار کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب میری خواہش ہو اور میرے مولا کی مرضی نہ ہو، میں اپنی خواہش پہ قدم رکھوں. جیسے ہی اپنی خواہش پہ قدم رکھو گے، اگلا قدم علی کے قدموں میں پاؤ گے. عزیزو، یہ سعادت ہے، یہ شرف ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ در عطا فرمایا. جانتے ہو، روایت کہتی ہے جب کوئی عزادار روتا ہے نا اور اس کا اتنا آنسو ظاہر ہو کہ جس سے مکھی یا مچھر کا پر بھیگ جائے، تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. عزیزو، کتنے سارے؟ کہا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، خدا معاف کر دیتا. جب یہ آنسو رخسار پہ آ جاتا ہے نا، چہرے پہ آ جاتا ہے، تو خدا اس چہرے کو دنیا کی پریشانی سے بھی نجات دیتا ہے، آخرت کی پریشانی سے بھی نجات دیتا ہے. عزیزو، ہم کیا روئیں گے اور کیا رونے کا حق ادا کریں گے؟ میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا. غم حسین زیادہ ہے، زندگی کم ہے. کوئی دیکھے تو صحیح ذرا سید سجاد کو کہ آقا کیسے اور کب کب گریا کرتے ہیں. سید الشہداء آخری وقت میں خیمہ سجاد میں تشریف لائے. کہ پھوپھی اماں مجھے سینے کا سہارا دے کے بچھائیے. کہ سجاد کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ امام وقت آ رہے ہیں، استقبال کرنا چاہتا ہوں. آقا خیمے میں تشریف لائے. کہ بتائیے چچا عباس کہاں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا قد قتل، مارے گئے. کہ علی اکبر کہاں ہیں؟ کہ قد قتل. سید سجاد ایک ایک کا نام لینا چاہتے تھے. سید سجاد کی بات سن کر اور حالت اور متغیر نہ ہو جائے یہ دیکھ کر سید الشہداء نے فرمایا یا مردوں میں آپ باقی ہیں یا میں باقی ہوں. کہ پھوپھی اماں الیہ بالسیف والعصا، مجھے عصا لا کے دیجئے، تلوار لا کے دیجئے. سید سجاد بیمار ہیں اس وقت. کہ آپ کیا کریں گے؟ کہ عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا، میرا بابا تنہا رہ گیا. اس وقت سید الشہداء نے فرمایا سید سجاد، ہمارا جہاد جہاد اصغر ہے، آپ کا جہاد جہاد اکبر ہے. عزیزو سنو کہ کربلا میں جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی کیا تفسیر ہے. جہاد کربلا کا جہاد اصغر یہ ہے کہ 3 دن کی پیاس میں اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لانا. کبھی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چننا، کبھی عباس کے بازو اٹھانا، کبھی علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت میں دفن کرنا، اور پھر سجدے کی حالت میں اپنا سر تن سے جدا ہو جانا. یہ کربلا کا جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ بے پردہ ماں بہنوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اس لشکر کی قیادت کرنا. اجرکم ربکم. عزادارو بس چند منزلیں اور سنو. 11 محرم کی صبح آئی نا، جب قافلے روانہ کیے گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، کاروان کو تیار کرنے کے بعد بے پالان اونٹ تھے. سید سجاد کو جب ناکے پہ بٹھایا گیا، آقا بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے. لعینوں نے ظلم کیا، رسی کا ایک ٹکڑا لیا، آقا کے ایک پاؤں کو باندھا، ناکے کے نیچے سے گزار کر دوسرا پاؤں باندھ دیا. جب ان لاشوں کو، بیبیوں کے کاروان کو
لاشوں کے قریب سے گزارا نا، بیویوں نے اپنے عزیزوں کے سر بریدہ لاشیں دیکھے۔ حمید ابن مسلم دشمن کی فوج کا راوی ہے، کہتا ہے زینب نے خود کو ناکے کی بلندی سے زمین پہ گرایا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھیا کے لاشے پر پہنچی اور پہنچ کے کہتی ہے آ انت الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو، بی بی نے دیکھا سید سجاد کی رنگت متغیر ہو رہی ہے، کہیں روح پرواز نہ کر جائے۔ آگے بڑھ کے پوچھا بیٹا سجاد آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں انصاف سے بتائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا لاشا کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑا ہو، بھلا مجھے کیوں مر نہیں جانا چاہیے؟ عزادارو، کربلا میں 13 محرم آ گئی، بنو اسد پہنچے، راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کربلا میں کچھ لاشیں تھے جن پہ سر نہیں تھے، ان سے نور نکل رہا تھا، اور ایک مرتبہ ایسی خوشبو تھی جس نے پوری فضا کو معطر کیا ہوا تھا۔ پریشان کھڑے تھے کیسے دفن کریں، تن تو ہیں سر نہیں ہے۔ اتنے میں سید سجاد اعجاز امامت سے تشریف لائے، بنو اسد کی خواتین موجود تھی، مرد موجود تھے، یہ ایک ایک لاشا لاتے، سید سجاد بتاتے یہ فلاں کا لاشا ہے، یہ فلاں کا لاشا ہے، نہ جانے آقا پر کیا قیامتیں گزرتی چلی جاتی، ایک ایک لاشا لاتے۔ اتنے میں جب بنو اسد نے دفن کر دیا سب کو آقا کی مدد سے، سید ساجدین نے فرمایا اب ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، اب بڑے اپنے بابا کے لاشے کی طرف۔ عزیزو، کربلا کا وہ لاشا کہ جب ہر کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے لایا گیا نا، تو ایک مرتبہ ہر کے قبیلے والے آ گئے اور کہنے لگے ہم پامال ہونے نہیں دیں گے۔ جب حبیب کے لاشے کو لایا گیا، حبیب کے قبیلے والے آ گئے، کہا ہم پامال ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن کربلا میں ایک غریب ایسا تھا کہ جس کے لاشے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑائے گئے، کوئی نہیں تھا جو یہ کہے یہ ہمارا ہے، اسے پامال نہ کرو۔ شاید ایک ماں تھی جو یہ کہتی تھی ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ سید سجاد آگے بڑھے، اپنے بابا کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ عزیزو، جسم کے جس حصے کو ہاتھ لگاتے تھے نا، وہ پھول کی پنکھڑی کی طرح جدا ہو جاتا تھا۔ بنو اسد سے ایک چٹائی منگائی، اس پہ آقا کا جنازہ رکھا، نہ جانے کیسے قبر میں اتارا، اور نہ جانے وہ سینہ کیسا سینہ تھا کہ جس کے رسول بوسے لیتے تھے۔ ظالموں نے جس پہ گھوڑے دوڑائے، آقا نے اسی سینے پر علی اصغر کو لٹایا اور قبر کو بند کر دیا۔ اب بڑھے اس لاشے کی طرف جو شط فرات پہ موجود تھا، بس باب الحوائج کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، چند جملے اور زحمت تمام۔ عباس کے لاشے کی طرف بڑھے، اپنے بابا کو بہت روئے، مگر جیسے ہی چچا عباس کا لاشا دیکھا نا، سید سجاد اپنے چچا کے لاشے پہ گر گئے، کہا آپ چلے گئے، سکینہ کو تماچے لگے، زینب کی ردا لوٹی گئی۔ عزیزو، قدم قدم پر صرف یہاں یاد نہیں کیا بلکہ کربلا سے کوفہ سے شام، جب لعینوں نے سکینہ کو تماچا مارا، جب زینب کو تعزیہ نہ لگا، عباس کو یاد کیا۔ بازار کوفہ میں کسی نے سید سجاد سے کہا مجھے بتائیے کہ عباس نے جنگ میں شرکت نہیں کی؟ آقا نے فرمایا تجھے کیوں لگا شرکت نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہے۔ عزیزو، سید سجاد نے کہا وہ دیکھ، وہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہوا ہے۔ عزیزو، یہ سر وہاں کیسے پہنچ گیا؟ جناب ام البنین نے پوچھا مجھے بتاؤ میرے عباس نے کیسی جنگ کی؟ کہا بی بی تیرے عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ کہا میں مان نہیں سکتی، میرے عباس کا قد بہت بلند تھا، کوئی عباس کو گرز نہیں مار سکتا۔ کہا بی بی پہلے بازو کٹے، پھر آنکھ میں تیر لگا، عباس نے سر جھکایا تاکہ زانوؤں کی مدد سے تیر نکالے، لعینوں نے ایسا گرز مارا۔ بی بی، ہر شہید جو زین سے زمین پر آیا ہاتھوں کا سہارا لے کر آیا، تیرا عباس منہ کے بل زین سے زمین پر آیا۔ بس عزادارو، اب جب چاہا ان لعینوں نے کہ سر کو نیزے پہ بلند کریں، سر اس قابل نہ تھا کہ نیزے پہ بلند ہو سکتا، اور بھلا وہ سر نیزے پہ کیسے بلند ہوتا؟ عباس نیزے کی بلندی سے زینب کے کھلے سر کو کیسے دیکھتا؟ لعینوں نے ظلم کیا، رسی کا ٹکڑا لیا، عباس کے ایک کان سے داخل کیا، دوسرے کان سے نکالا، حسین کے وفادار کے سر کو گھوڑے کی گردن میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔